ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول اے وقت گواہی دے جس کی یہ تیسری ایپیسوڈ ہے، اور آج بھی آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈز ملیں گی کیونکہ اس کی 7 ایپیسوڈ ہیں اور میں چاہ رہی ہوں کہ یہ 3 دن میں ختم ہو جائے۔ تو کل انشاءاللہ نہیں، 7 دن جلدی ختم نہیں ہوگا، 1-2 دن اور لگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح تو پھر کرنا پڑے گا نا مجھے، میں بہت بیزی ہوتی ہوں۔ دیکھو آج کل میں ایز اے جی آر اپنے کلاس میں کام کر رہی ہوتی ہوں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جی آر کی کتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ خیر ایسا تو کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے لوگوں کو سیو کرنا ہوتا ہے، ان کے نمبر سیو کرنا، مطلب لوگوں کو نہیں کرنا ہوتا، ان کے نمبر سیو کرنے ہوتے ہیں، ان کو گروپس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے میرے لیے، لیکن ابھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، سب کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا بیزی رہتی ہوں۔ کلاس میں ہی ہوتی ہوں، ایسا بیزی ویسے تو کوئی نہیں رہتی، لیکن ادھر ادھر ٹائم بہت ضائع ہو جاتا ہے۔ میری پھر کچھ فرینڈز بھی بن گئی ہیں تو ان کے ساتھ بھی میں ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں۔ مجھ سے ایک میری سبسکرائبر کہہ رہی تھی کہ آپ بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں اچھا لگتا ہے آپ جب بتاتی ہیں، تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ خیر میرا خود بھی موڈ نہیں تھا اتنے دنوں سے، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کی، لیکن آج تھوڑا بہت ہو رہا تھا تو آئی تھاٹ کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی، جو میں بتا چکی ہوں اسی کو بہت جانیے۔ اس کے علاوہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو اور دیکھتے ہیں کہ اس کی تیسری ایپیسوڈ میں آج ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ ابھی تک بستر میں ہو لیزی بوائے؟ پھپھو نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا، پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ ہیپی برتھ ڈے جان۔ تھینک یو، لیکن میری سالگرہ تو کل گزر گئی۔ وہ سنجیدہ سا اٹھ بیٹھا۔ ایک دن سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، زارا نے منہ کے اس کی طرف بڑھایا۔ فرق تو خیر، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ سوری بیٹا، لیکن تم مجھے تو بتا دیتے، اور ساری شاپنگ شام کہاں غائب رہے؟ مما نے پوچھا۔ افتخار بھائی لے گئے تھے۔ کتنی بار میں نے فون کیا، تم رات گئے تک گھر نہیں آئے تھے، میں پریشان ہو گئی تھی۔ پھپھو نے اس کے بال سنوارے۔ اتنی دیر تک باہر مت رہا کرو، خالی گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے پھپھو، تھک جاتا ہوں ان خالی دیواروں کو تکتے تکتے۔ وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ مما نے کچھ کہنا چاہا، زارا بول اٹھی۔ پلیز آپ لوگ اتنی سنجیدہ گفتگو مت کریں، اور تم نہا لو اٹھ کر، وہ کہہ کر کچن میں آ گئی۔ مما بیڈ روم کی سیٹنگ ٹھیک کرنے لگی تھی۔ وہ نہا کر نئی شرٹ پہن کر آیا تو مما نے خوبصورت سی ریسٹ واچ اس کی طرف بڑھا دی۔ تمہارا برتھ ڈے گفٹ بہت خوبصورت ہے، زین نے پرانی گھڑی اتار کر میز پر رکھی۔ زارا کہاں ہے؟ اس نے نئی گھڑی کلائی پر باندھتے ہوئے کہا۔ کچن میں ہے شاید، تمہارے لیے کچھ بنا رہی ہے، پھپھو نے بتایا تو وہ کچن میں چلا آیا۔ زارا انڈے پھینٹ رہی تھی۔ نہا لیے؟ اس نے آہٹ پر پلٹ کر دیکھا۔ ہاں اچھے لگ رہے ہو، یہ کلر تم پر سوٹ کرتا ہے، اس نے شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ افتخار بھائی نے لے کر دی تھی کل، زین نے بتایا، پھر پوچھنے لگا۔ آپ نے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا؟ میں تمہارے لیے کیک بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور گفٹ تمہارا ڈیو ہے، اپنی مرضی کا لے لینا۔ کوشش کر رہی ہیں؟ ہاں، کیونکہ مجھے کیک بنانا نہیں آتا، وہ ہنسی۔ ویسے مجھے پتہ ہے کہ کیسے بناتے ہیں، میں نے سوچا آج ٹرائی کرتی ہوں۔ ہٹیے، میں سکھاتا ہوں کیک کیسے بناتے ہیں۔ تمہیں بنانا آتا ہے؟ وہ باؤل اسے تھما کر ایک طرف ہو گئی۔ کل بنایا تھا، زین نے کپ میں میدا نکالا۔ سوری زین، مجھے جانا تھا، لیکن میں نے شام کو آنے کا وعدہ کیا تھا، تم غائب بھی ہو گئے۔ آپ کے وعدے پر کون اعتبار کرتا؟ وہ آہستگی سے ہنسا۔ زارا نے خفگی سے دیکھا تو سنجیدہ ہو گیا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ صاف گوئی سے گویا ہوا۔ کیوں؟ وہ خاموش ہی رہا۔ کچھ لمحوں کے بعد جھجکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کل آپ کے ساتھ کون تھا؟ زارا نے چونک کر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دیکھا تھا؟ ہاں، اسی لیے گھر نہیں لوٹے تھے؟ ہاں۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ اس نے اوون گرم ہونے کے لیے آن کر دیا۔ بہرحال وہ رائے رضوان حیدر ہے، تایا ابو کا چھوٹا بیٹا۔ مجھے پتا تھا انہی میں سے کوئی ہوگا۔ آپ کا جانا بہت ضروری تھا؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ ہاں، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میں آپ کو ان لوگوں کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا تعلق بھی تو رائے فیملی سے ہے، میں آپ اور پھپھو کو بابا کے حوالے سے دیکھتا ہوں۔ رضوان بہت اچھے انسان ہے۔ وہ میزے کو سٹار کی شکل والے سانچے میں ڈالنے لگا۔ میری ان کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، زارا نے اطمینان سے بتایا۔ وہ پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ کیا؟ زارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سلمان سے بہت مختلف ہے، آپ ان سے شادی مت کریں، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ زارا مسکرا دی۔ اب تو مجبوری ہے،
کیسی مجبوری ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ پسند کرتی ہوں اس کو، زہرا آرام سے بولی۔ محبت تو نہیں کرتی؟ پسندیدگی محبت کی پہلی سیڑھی ہے، ہو سکتا ہے۔ ذہن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو آپ اس شخص سے ضرور شادی کریں گی؟ کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب تو بس رخصتی ہی باقی ہے۔ ذہن نے حد درجہ بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر سانچہ یوں ہی چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ زہرا نے کیک اوون میں رکھا اور باہر آ گئی۔ وہ چپ چاپ سا پھپھو کے پاس بیٹھا تھا۔ بعد میں اس نے زہرا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ افتخار، تم نے زین کو دیکھا ہے؟ کوریڈور میں چلتے چلتے اچانک رک کر اس نے پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے افتخار سے پوچھا۔ کہیں بار دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ابھی۔ وہ ہنس دی۔ ابھی تو لائبریری میں جا کر سب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہت پڑھنے لگا ہے۔ افتخار نے جواب دیا تو وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئے۔ وہ واقعی لائبریری کے کونے والی ٹیبل پر کتاب کھولے نوٹ بک پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ زہرا کو دیکھتے ہی اس نے کتاب اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ مسکراتی ہوئی سامنے آ بیٹھی۔ وہ تب بھی نظر انداز کرتا رہا۔ زہرا نے انگلی سے ٹیبل بجائے، تب کتاب کے عقب سے اس نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں رضوان واقعی اچھا نہیں لگا؟ آپ یہاں مجھ سے یہی پوچھنے آئی ہیں؟ اس نے جھنجھلا کر کتاب ٹیبل پر پٹکی۔ ہاں، وہ اطمینان سے بولی۔ مجھے رائے ہاؤس کا کوئی فرد اچھا نہیں لگتا۔ میں بھی، اس وقت آپ بھی، وہ منہ پھلا کر بولا۔ اتنے بڑے بڑے سچ نہیں بولا کرتے، زہرا متبسم لہجے میں بولی۔ دل دکھنے لگتا ہے، اور جو میرا دل دکھ رہا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس سے شادی مت کریں۔ زہرا ہنس دی۔ کیسی بچوں جیسی ضد ہے تمہاری، آپ مجھے بچہ ہی سمجھتی رہیے۔ وہ تنتنا کر اٹھ گیا۔ زہرا بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ تم مجھ سے ملو گے تو تمہیں وہ اچھا لگے گا۔ زین درمیان والی سیڑھی پر رک کر پلٹا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے، وہ شخص آپ کو مجھ سے دور کر دے گا، کبھی نہیں ملنے دے گا، اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ بابا آپ سے محبت کرتے تھے۔ اب بھی تو ملتی ہوں۔ ابھی آپ رائے ہاؤس میں نہیں رہتی، تب آپ اس شخص کے سامنے جواب دے ہوں گی۔ وہ دو سیڑھیاں اتر گیا۔ زین، زین، زہرا نے پکارا۔ آخری سیڑھی پر انم نے اسے روکا۔ یہ تم تو لگتا ہے اپنے ماموں زاد کو ہی پیاری ہو گئی ہو۔ نہیں بس۔ وہ رک گئی۔ ذرا زین کو دیکھنے آئی تھی۔ کبھی ہمیں بھی دیکھ لیا کرو۔ زین کوئی بچہ نہیں جو بھیڑ میں پھر سے گم ہو جائے گا۔ سارا دن تو تمہارے ساتھ ہوتی ہوں۔ ہاں، اور تمہیں پھر بھی یہ نہیں پتا کہ وہ افتخار کا بچہ عظمیٰ کے ہاں پھر سے جا پہنچا ہے۔ کیا؟ زہرا نے تحیر سے اسے دیکھا۔ ہاں جی، کل شام کی بات ہے یہ۔ انم کو حسب معمول مزہ آ رہا تھا۔ زہرا کہاں ہے؟ رو رہی ہے، اس نے آرام سے کہا۔ واٹ؟ انم اسے وہاں لے آئی جہاں عظمیٰ تنہا منہ پھلائے سخت غصے میں بیٹھی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں عظمیٰ؟ زہرا اس کے قریب بیٹھی۔ میں اسے قتل کر دوں گی، وہ چیخ اٹھی۔ بس کر چکے اسے قتل، انم نے ہاتھ جھاڑے۔ میں یونیورسٹی چھوڑ دوں گی، ذلیل کروا رہا ہے مجھے سب کے سامنے۔ بائی دا وے، اب کے کیا کر لے گا وہ گیا تھا؟ زہرا نے پوچھا۔ اچار کا مرتبان، انم دل کھول کر ہنسی۔ زہرا نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی۔ کیا وہ بھی سارے دوستوں میں بانٹے تھے؟ نہیں، اسے عظمیٰ کے ابا بہت اچھے لگے، بقول اس کے آج کے دور میں ایسے سادہ اور درویش منش انسان کہاں ملتے ہیں۔ صبح تو ابا کی محبت میں ابا سے ملنے گیا تھا مرتبان لے کر۔ تو عظمیٰ کے ابا نے کیا کہا؟ اب تو زہرا کو بھی اس ساری کہانی میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ چٹخارے لے کر اچار کھایا، افتخار کو عظمیٰ کے ہاتھ سے بنوا کر پکوڑے کھلائے۔ بقول ابا آج کے دور میں ایسے سعادت مند اور بزرگوں کا احساس کرنے والے نوجوان کہاں دستیاب ہوتے ہیں؟ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ میں وہیں موجود تھی۔ انم کو عظمیٰ کی حالت سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی تھی۔ تمہارے بہت دانت نکل رہے ہیں، عظمیٰ تاؤ کھا کر بولی۔ ہاں، عظمیٰ دانت پیس کر اسے گھور رہی تھی اور وہ مزے سے پکوڑے کھاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ پکوڑے بہت مزے کے بنے ہیں، لگتا ہے عظمیٰ نے نہیں بنائے۔ اس کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹ گیا۔ عظمیٰ نے ہاتھ میں پکڑی فائل اسے کھینچ ماری۔ اللہ کرے یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہو۔ ہائے اللہ کرے۔ اس نے فوراً دعائیہ انداز میں ہاتھ بلند کیے۔ عظمیٰ غصے میں اٹھ کر جانے لگی۔ زہرا نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تم کیوں اپنا خون جلاتی ہو؟ میں بات کروں گی اس سے، وہ کہہ دے گا اچھا نہیں لگا اچار، کوئی بات نہیں، اگلی بار صحیح، انم نے کہا، اور دوسرے پل بچاؤ بچاؤ کا نعرہ لگاتی وہاں سے بھاگی تھی کہ عظمیٰ نے ہاتھ اپنے سینڈل کی طرف بڑھایا تھا۔ عظمیٰ، زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ عظمیٰ نے دور جاتی انم کو دیکھا، وہ شائستہ وغیرہ کے گروپ میں جا گھسی تھی، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں واقعی افتخار کا آنا اچھا نہیں لگتا؟ میں مذاق نہیں کر رہی زہرا، اور نہ ہی بن رہی ہوں، مجھے واقعی اس کا یوں گھر آنا اچھا نہیں لگتا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تمہیں لوگوں کی پرواہ ہے، افتخار کی نہیں؟ مجھے اپنے لوگوں کی پرواہ ہے، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ زور دے کر بولی۔ کیا وہ تمہیں جانتے نہیں؟ زہرا نے پوچھا تو عثمان نے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر
उन पर थोड़ी टिकाते हुए संजीदा नज़रों से ज़ारा को देखा। गलत फहमियाँ कहाँ से जन्म लेती हैं? करीबी रिश्ते शक की नज़र किस तरह हो जाते? उज़मा के सवाल ने ज़ारा के ज़हन को राय जमशेद हयात की तरह मोड़ दिया। हाँ, मैं जानती हूँ ये गलत फहमियाँ, ये शक करीबी रिश्ते को किस तरह खा जाते हैं। मामू भी तो इसी आग में जलकर राख हो गए। शक का नाग बिल्कुल इसी तरह एतबार को भी डस लेता है, वो अजीब से लहजे में बोली। ज़ारा ने चौंक कर उन्हें देखा। किसका एतबार? मेरे अपने लोगों का, वो आहिस्तगी से बोली। ज़ारा, तुम मेरे ख़ानदान और घर के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं समझती हूँ दोस्ती में कुरेद नहीं होनी चाहिए, जितना तुमने मुनासिब समझा बता दिया। बुनियादी तौर पर हमारा ख़ानदान ज़मींदार है, तालीम का रिवाज नहीं, ख़ास तौर पर लड़कियों में तो बिल्कुल नहीं। मेरे अब्बा ने अपने शौक़ में मैट्रिक के बाद PTC करके उस्ताद बनने की तरजीह दी थी। यूँ भी वो बाकी लोगों से ज़रा मुख्तलिफ और लिबरल वाक़या हुए हैं और बहुत नरम दिल भी। उनकी तालीम यूँ अधूरी रह गई कि दादा ने उनकी मज़ीद फ़ीस देने से इनकार कर दिया था। उनका ख्वाब अधूरा रह गया और ये अधूरे ख्वाब बहुत तकलीफ़देह होते हैं। ज़ारा, अब्बा ने चाहा वो ये ख्वाब अपने बच्चों की सूरत में पूरे करे। मैं बड़ी बेटी थी, उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। यहाँ तक तो खैर थी कि इतनी तालीम तो हर कोई दिलवा लेता है। आफत तो तब हुई जब मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में चली आई। ख़ानदान में कोई भौंचाल आ गया। हर कोई अब्बा को समझाने आ रहा था, बहान संस्कार टालते रहे। दादा ने तो यहाँ तक कह दिया, अपनी बेटियों की कमाई खाएगा अब्दुल जब्बार, इससे बेहतर है डूब कर मर जा। अब्बा फिर भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, कभी लंबी चौड़ी नसीहतें नहीं की। हाँ, जब भी मैं नई क्लास में जाती थी, अब्बा पहले दिन सर पर हाथ रख कर कहते, पुत्र, सीधे कॉलेज आना और सीधे घर आना। और बस। मेरे लिए ये एक जुमला नहीं था, उनके एतमाद का हसार था। घास की एक एक पत्ती तोड़ते हुए वो बहुत आहिस्तगी से बोल रही थी। उसे मालूम भी ना हुआ कब अनम आकर फिर से उसके पास बैठ गई। पूरे ख़ानदान की नज़रें मुझ पर लगी है कि कहाँ मैं लड़खड़ाऊँ और वो अब्बा को मुंह के बल गिरा दे। मेरे एक एक अमल और एक एक हरकत पर उनकी नज़र है। मैं अगर कभी भूले से गुनगुना भी लूँ तो उनकी निगाहों में शक उतरने लगता है। मेरे लिबास में अगर कोई मामूली सी तब्दीली भी नज़र आ जाए तो वो होंठों में उंगली दबाकर फ़ैशन को कोसने लगती हैं। फ़ैशन उनकी नज़र में फहाशी है, बुराई है, और फ़ैशन करने वाले को बख्शना उनकी लुग़त में नहीं। वाज़ेह है कि फ़ैशन के ज़मरे में साफ़ सुथरा अच्छा लिबास भी आ जाता है, ख्वाह वो कितना ही ग्रेसफुल क्यों ना हो। और अब तो मैं लड़कों के साथ पढ़ती हूँ। वो इस्तज़ाया से हंसी हंसी, अब तो मेरे बिगड़ने के फुल चांसेस हैं। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में? ज़ारा ने तहीर से पूछा। खुदा का शुक्र है कि हमारा अलग घर है और इसका माहौल भी ऐसा नहीं। जिस दिन इफ्तिखार आया था, अब्बा ने मुझे कुछ नहीं कहा था, मगर अम्मा ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा था। वो नज़रें मेरे अंदर कहीं गड़ कर रह गई हैं। तुम लोगों के लिए ये मज़ा है, थ्रिल है, और मेरा उम्र भर का एतमाद दाव पर लगा है। उसने अनम पर निगाह डाली। वो शर्मिंदा सी हो गई। सॉरी उज़मा, लेकिन तुम्हें मालूम है मैं सिर्फ मजाक किया करती हूँ। मैं जानती हूँ। अब तुम ही बताओ ज़ारा, इन हालात में मैं किस तरह उसकी पजीराई करूँ? वो बेबसी से पूछने लगी। शायद तुम ठीक ही कर रही हो। ज़ारा ने एक तवील सांस खींची, फिर अचानक पूछने लगी, क्या वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? फिर वही बात। उज़मा ने झुंझला कर उसे देखा। मसला ये नहीं है ज़ारा, तुम मेरी बात नहीं समझी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर वो बराह रास्त अपना प्रपोज़ल भिजवा दे तो मैं इनकार कर दूँगी। वो कतई लहजे में बोली। बस यहीं पर आकर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। अनम को यहीं पर आकर एतराज़ होता था। ज़ारा ने तहीर से उज़मा को देखा। क्यों इनकार करोगे तुम? लोग तो यही कहेंगे यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं, शौहर पसंद करने गई थी। वो ज़हरखन लहजे में बोली। नहीं उज़मा, ज़ारा ने बेख्तियार टोका। इससे पहले तुमने जो कुछ कहा वो सब ठीक, लेकिन अब तुम गलत कह रही हो। अगर वो वाकई तुम्हारे साथ मुखलिस है, जो कि वो है, तो तुम उससे यूँ नहीं इनकार कर सकती। यही तो समझाती हूँ उसे। हम ये कब कह रहे हैं कि तुम एक लव लेटर लिखो, उसके साथ घूमो फिरो, लेकिन अगर वो भी तुम्हें पसंद करता और तुम भी उसे पसंद करती हो तो इस बात की इजाज़त तुम्हें मज़हब भी देता और कानून भी कि तुम शादी कर लो। अब इस माशरे के अनपढ़ और जाहिल लोगों की खातिर तुम मोहब्बत को ठुकरा दोगी तो मैं तो इसे बेवकूफ़ी ही कहूँगी। अनम बोल उठी। तुम उसे जो भी समझो, लेकिन मैं यही करूँगी। मैं कभी किसी बात पर शर्मिंदा होना नहीं चाहती। उज़मा का लहजा ठोस था। कोई गुनाह तो नहीं कर रही हो जो तुम शर्मिंदा होगी, और कमाल है, मोहब्बत जैसा अफवाकी जज्बा तुम्हारे लिए शर्मिंदगी है। अनम ने तंजिया लहजे में कहा। ये सब किताबी बातें हैं। वो उसकी बात झुठला कर ज़ारा की तरफ मुतवज्जे हुई। तुम बात करोगी इफ्तिखार से? ज़ारा एक तवील सांस लेकर सीधी हुई। हाँ करूँगी, और तुम फिक्र मत करो, वो समझदार है, समझ आएगा, लेकिन बाज नहीं आएगा। ये तुम मुझसे लिखवा लो। अनम चिढ़कर बोली। ज़ारा मुस्कुरा दी।
تمہیں کیوں اتنی فکر ہے اس کی؟ فرینڈ تو ہماری عظمیٰ ہے. بس میں نہیں چاہتی کہ اس لو سٹوری کا اینڈ ٹریجک ہو. تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ عظمیٰ نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا. اس دن حالت دیکھی تھی اس کی؟ لگتا تھا گولی افتخار کو نہیں اس کو لگی ہے. زارا کو دیکھتے ہوئے برجستہ بولی اور عظمیٰ بہت کچھ کہنے کی کوشش میں کچھ بھی نہ کہہ پائی تو وہاں سے اٹھ گئی. تم باز نہیں آنا. زارا نے گھورا تو وہ ڈٹھائی سے ہنس دی. زارا واقعی افتخار سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر وہ کرکٹ ٹیم کے ساتھ ملتان چلا گیا. بینک میں اتنا روپیہ تو تھا کہ وہ آرام سے تعلیم مکمل کر کے کچھ عرصہ گزارا کر سکے، لیکن وہ سنجیدگی سے ابھی سے کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ کوئی ایسا نہ تھا جو اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ سکے. اسے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنے بل بوتے پر کرنا تھا. زندگی کتنی تنہا ہو گئی ہے. اس نے سر اٹھا کر دریا کے چوڑے پاٹ کو دیکھا. سفید بگلے قطار در قطار دریا کے کنارے اتر رہے تھے. ٹھنڈی ہوا کے نم جھونکے آنے والی شام کی آہٹیں سنا رہے تھے. ایک اور شام، اداس اور تنہا. ہر آنے والی شام اسے اتنا ہی تنہا اور اداس کر دیتی تھی. وہ بہت دیر تک بیٹھا یوں ہی پانیوں پر بنتے بھنور دیکھتا رہا. بابا زندہ ہوتے تو یہ زندگی کتنی مختلف ہوتی. اس نے ذرا سا جھک کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھا. ایک ریڑھی والا آواز لگاتا جا رہا. نہ تو اس کی آواز میں جان تھی اور نہ وجود میں، مگر اسے زندگی کی گاڑی گھسیٹنا تھی. اس نے دوپٹے میں لپٹی گندھی رنگت والی لڑکی کو غور سے دیکھا. وہ ہر روز اسی وقت کتابوں کا پلندہ اٹھائے یہیں سے گزرتی تھی. اس کی نظریں ہمیشہ زمین کو چھوتی. اس کی چال میں ایک عجیب سا خوف اتر آتا تھا، گویا ایک قدم سوچ کر رکھتی ہو تبھی ایک گیند اڑتی ہوئی اس کے عقب میں گری. او نو کی معصوم آوازوں پر اس نے رک کر برابر والے ٹیرس پر دیکھا. ننھے منھے گول گوتھنے گلابی سے بچے ٹیرس کی گریل پر چڑھائے. انکل انکل ہماری بال. زین نے جھک کر بال اٹھایا، اسے ان کی طرف اچھال دیا. بال ان کے اوپر سے گزر کر عقب میں گری. وہ خوشی سے چیختے ہوئے گیند کی طرف بھاگے. ہلکی سے نسوانی چیخ پر وہ بے اختیار دونوں ہاتھ گریل پر ٹکا کر نیچے جھکا. وہ سیاہ چادر والی لڑکی اپنا پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھی تھی. وہ ذرا سا اور جھکا. کیا ہوا؟ لڑکی نے گھبرا کر چہرہ اوپر اٹھایا. اس کے لب کپ کپائے. پھر اس نے بے بسی سے چہرہ جھکا لیا. اس کی سیاہ اداس آنکھوں میں درد اور آنسو کٹ سے ہو گئے تھے. وہ کچھ لمحے متذبذب سا اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا، پھر نیچے اتر آیا. اینی پرابلم؟ اوہ نو. شیشے کا لمبا سا ٹکڑا پاؤں کی ایڑی میں گھس گیا تھا. وہ ضبط کی شدتوں سے نچلا لب کاٹ رہی تھی مگر شیشہ کھینچنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. زین بے اختیار اس کے قریب بیٹھا. ٹھہرو میں نکالتا ہوں. لڑکی نے زور سے آنکھیں میچ لی. زین نے اس کی ایڑی تھام کر احتیاط سے مگر زور سے شیشہ کھینچا. شیشہ باہر آیا، ساتھ ہی خون کا فوارہ چھوٹ گیا. لڑکی کے منہ سے چیخ نکلی. بس نکل آیا، وہ تسلی امیز لہجے میں بولا. لڑکی نے آنکھیں کھولی اور بھل بھل نکلتے خون کو دیکھ کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا. زین نے اپنی جیب ٹٹولی مگر رومال ندارد تھا. اس نے سیاہ چادر کا کونا کھینچ کر ایڑی پر رکھا. اسے پکڑو. خود وہ اٹھ کر تیزی سے وہاں سے چلا گیا. لڑکی نے گردن گھما کر اسے دیکھا. تکلیف کی شدت سے منہ سے سسکاری نکل آئی. وہ جلد ہی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رومال تھا. اس کے قریب بیٹھ کر اس نے چادر ہٹائی، اس پر رومال باندھ دیا. پھر اس کا بازو تھام کر بولا، آؤ پٹی باندھ دو. وہ بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹی اور خوف زدہ لہجے میں بولی، میں چلی جاؤں گی. ایسے تو گھر تک نہیں پہنچ پاؤ گی، بس یہیں برآمدے تک چلی آؤ، چند منٹ لگیں گے. وہ پراسرار لہجے میں بولا. لڑکی نے ایڑی پر بندھا رومال دیکھا جو خون سے سرخ ہو رہا تھا. مجبوراً اس کے سہارے وہ برآمدے تک چلی آئی. برآمدے میں ایک ہی کرسی تھی. وہ اسے چھوڑ کر اندر غائب ہو گیا. ذرا سی دیر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا. نیچے بیٹھ کر اس نے باکس کھولا. رومال کھولتے ہوئے زین نے ذرا کی ذرا اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا. اتنی بڑی ہو کر رو رہی ہو؟ وہ شرمندہ ہو گئی. چادر کے کونے سے آنسو صاف کرنے لگی. شرمندہ ہونے والی بات نہیں، تکلیف میں بڑے بڑے رو دیتے ہیں. پھر ہنس کر شرارتی انداز میں بولا، میں بھی. لڑکی کے لبوں پر مسکراہٹ کی رمق بھی نہ جاگی. وہ لب بھنچے اپنی ایڑی کو گھورتی رہی. زین نے پٹی کی، پھر باہر نکل آیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سی ٹی کی کتابیں وہیں بکھری تھی، اس کی چپل بھی. وہ اٹھا کر اندر آیا. یہ ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر گھر سے نکلنے کا نیا رواج نکلا ہے. اس نے کتابیں اس کی طرف بڑھائی. چپلیں نیچے رکھ دی. راستے میں ٹوٹی تھی، وہ آہستگی سے بولی اور اٹھنے لگے. پانی پیو گی؟ اس نے پہلے نفی پھر اسبات میں سر ہلایا تھا. زین مسکراتا ہوا پھر سے اندر گھس گیا. وہ خاموشی سے کھڑی کتابیں جھاڑتی رہی. پھر اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہوئی چپل کو دیکھا اور لب کاٹنے لگی. ایڑی سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی. لو. اس نے شربت کا گلاس اس کی طرف بڑھایا. مینگو اسکواش میں برف کے ٹکڑے تیر رہے تھے. اسے ایک دم شدید پیاس کا احساس ہوا تو گلاس تھام لیا. ساتھ یہ ٹیبلٹ لے لو، تکلیف نہیں ہوگی. اس کے لہجے میں بلا کے اپنائے تھے جو اس کے لیے قطعی اجنبی تھی. زین نے گولی اس کی پھیلی ہتھیلی پر رکھی. وہ گھٹا گھٹ گلاس چڑھا گئی.
اور لوگی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور چادر ٹھیک کرنے لگی۔ یہ میری چپل پہن جاؤ، تمہاری تو پہننے کے قابل نہیں رہی۔ نہیں، یوں ہی ٹھیک ہے۔ اس نے ایک چپل پاؤں میں ڈالی اور دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی۔ یوں جاؤ گی؟ پاؤں میں کچھ اور لگ گیا تو میں دوسری بار پٹی نہیں کروں گا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تھوڑی بڑی ہے مگر گزارا ہو جائے گا، اگلے دن واپس کر دینا۔ روز تو گزرتی ہو یہاں سے، نہیں بھی کرو گی تو کوئی بات نہیں، میرے پاس اور بھی چپل ہے۔ وہ متذبذب سی کھڑی اس کے چپل دیکھتی رہی۔ یہ پہننی پڑے گی، خود بخود پاؤں میں نہیں چڑھتی، زین نے کہا تو اس نے اپنی چپل اتار کر اس کی پہن لی۔ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے نہیں آیا، بس وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ دروازے کے قریب جا کر پلٹی۔ شکریہ۔ ویلکم۔ وہ مسکرایا، پھر دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا۔ اس کے قدم تھکے تھکے انداز میں اپنے رستے پر چل دیے۔ کون تھی بھائی جان؟ سلیم نے اسے نکلتے دیکھا، آتے ہی پوچھنے لگا۔ زین نے فریج کھول کر جائزہ لیا۔ کون؟ جو ابھی ابھی یہاں سے گئی ہے؟ اس نے گھی کا ڈبہ اور سودے کا لفافہ رکھا۔ وہ؟ پتہ نہیں۔ اس نے تھوڑے سے انگور پلیٹ میں نکالے۔ وہ یہاں سے ہو کر گئی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں؟ سلیم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں واقعی نہیں جانتا وہ کون تھی۔ اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ وہ یہاں آئی ہی نہیں تھی۔ خیر آئی تو وہ تھی، زین نے انگور کا دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سلیم کچھ خفا ہو کر برتنوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ زین باہر نکلنے لگا تو جھنجھلا کر بولا، جانتے نہیں تو اپنی چپل کیوں اس کو دی؟ زین نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا، پھر سراہنے والے انداز میں بولا، یار بڑی تیز نظر ہے تیری۔ ویسے تمہیں کس بات پر غصہ آ رہا ہے، چپل پر یا اسے دینے پر؟ آپ پر۔ سلیم نے جھنجھلا کر کڑاہی چولہے پر رکھی۔ زین ہنس دیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں صاحب، ہم نے تو یوں ہی پوچھ لیا، ہمیں معاف کر دیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ زین کا کہکا بہت بلند تھا، نہ جانے کیا تھا، مگر اس کی کچھ لمحے پہلے والی وہ بیزاری اور یاسیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ بس میں نہیں کھیل رہی۔ زارا نے ریکٹ پھینکا اور خود پلٹ کر سیڑھیوں پر جا کے بیٹھی۔ اب ہارنے لگی ہیں تو؟ میں ہارنے نہیں لگی، تمہیں کھیلنا نہیں آتا۔ جھوٹ بھی بولتی ہیں آپ۔ وہ اس کے برابر آ بیٹھا۔ زندگی بھر میں نے اتنے جھوٹ نہیں بولے جتنے تمہاری خاطر بولے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ میری خاطر؟ زین نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، لائبریری جانا ہے، یوں ہی لانگ ڈرائیو پر نکل گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے اتنے جھوٹ؟ کیا خیال ہے میں اور آپ مل کر ایک سچ بول ہی نہ دیں؟ وہ متبسم لہجے میں بولا۔ خدا کا خوف کرو، زارا جلدی سے بولی۔ ابھی تو لگتا ہے صرف انسانوں کا خوف سر پر سوار ہے، بلکہ صرف ایک انسان، رائے سلیمان حیدر۔ لیکن جس دن میں نے اس خوف کے اثار کو توڑ دیا، وہ دن کوئی اور ہی تاریخ لکھے گا۔ اس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا۔ جب تم اس لہجے میں بات کرتے ہو تو مجھے تم سے خوف آنے لگتا ہے، وہ جھرجھری لے کر بولی۔ زین مسکرا دیا۔ خیر آپ کو تو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر قتل کی دھمکیاں تو تم مجھے بھی دے چکے ہو۔ زارا کی نگاہوں میں شرارت مچلی۔ اب جانے بھی دیں، وہ جھمک گیا۔ اس دن تو تم اتنے دعوے کر رہے تھے کہ مجھے لگا بس کچھ کر ہی دو گے۔ زین نے بے حد سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں بہت بزدل انسان ہوں، بابا کی محبت نے مجھے واقعی بزدل بنا دیا۔ میں واقعی وہی کرنا چاہتا ہوں جو کہتا ہوں، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ پھر آپ لوگوں نے مجھے کچھ اور بزدل کر دیا، مگر کبھی نہ کبھی تو میں خود میں ایسا حوصلہ پاؤں گا ہی کہ ان کے سامنے جا کھڑا ہوں کہ دیکھو میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے کچھ نہیں کیا مگر ساری زندگی ایک بے جرم سزا کی طرح کاٹ دی۔ اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ ریلیکس زین، اس کا فیصلہ تو ہونا ہی ہے اور وقت بہتر منصف ہے، زارا نے رسانیت سے سمجھایا۔ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے وقت کا انصاف کا انتظار کریں، وقت انہیں کچھ بھی نہیں دیتا۔ وہ تڑک کر بولا اور زارا کے لیے اس کے مزاج کا اتار چڑھاؤ بہت تکلیف دیتا۔ وہ اچھے بھلے خوشگوار موڈ میں بیٹھا ایک اذیت میں اتر جاتا تھا، تبھی کسی نے بیرونی گیٹ دھڑ دھڑایا تھا۔ شاید لائٹ نہیں ہے، بلکہ آواز نہ سن کر زین بولا، پھر سلیم کا انتظار کیے بغیر خود ہی گیٹ کھولنے چلا گیا تھا۔ کھٹکا ہٹاتے اس سے قبل کہ وہ گیٹ کھولتا کسی نے دھکا دے کر چھوٹا دروازہ کھولا تھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ زین جھنجھلایا۔ دوسرے پل آنے والے نے اسے گریبان سے پکڑ کر زوردار دھکا دیا۔ زین پشت کے بل زمین پر گرا تھا، اس کے ساتھ ہی دوسرا آدمی بھی اندر داخل ہو گیا۔ زارا ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ آنے والوں کے تیور بہت خطرناک تھے۔ زارا بے اختیار آگے بڑھی۔ تم وہیں رکو بی بی، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، عقب سے آنے والے نے ہاتھ اٹھا کر سرد و خشک لہجے میں کہا۔ زارا کے قدم تھم گئے تھے، وہ کچھ متوش سی رک کر زین کو دیکھنے لگی۔ ہو کون تم لوگ؟ زین کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں چہرے اس کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ ایک پل کو اس کا دھیان رائے سلیمان کی طرف گیا تھا۔ تمہارا باپ، دوسرے شخص نے جارحانہ انداز میں اس کا گریبان دبوچا۔ احساس توہین سے زین کا چہرہ سرخ ہو کر کن پٹیاں سلگ اٹھی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ زبان سے بات کرو،
ابھی تو زبان سے ہی بات کر رہے ہیں، لیکن آج کے بعد تم نے اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ کون لڑکی؟ زین نے الجھ کر انہیں گھورا۔ یہ پہلے شخص نے چپل کی جوڑی اس کے آگے پھینکی، وہ اس کے گھٹنوں سے ٹکرا کر نیچے گری۔ زہرا کا خیال تھا کہ زین اب ان سے بھڑ جائے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب زین مٹھیاں بھینچے ان چپلوں کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر سامنے غصے میں بفرے شخص کو بے حد حیرت سے دیکھا۔ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی کے پتر، وہ پھر سے بفرنے لگا تھا۔ دوسرے شخص نے اس کا بازو پکڑا، پھر زین کو گھورتے ہوئے سخت و سنگین لہجے میں بولا تھا، ہم غیرت پر قتل ہو بھی جاتے ہیں، قتل کر بھی دیتے ہیں، بہتر ہے اپنا راستہ بدل لو۔ میں نے صرف اس کی مدد کی تھی۔ زین کا دل جھنجھلا سا گیا تھا، نہ جانے کون لوگ تھے، ایک بے بنیاد سی بات کو لے کر مرنے مارنے پر اتر آئے تھے۔ کیوں؟ بہن لگتی تھی وہ تیری، پہلے والا تڑک کر بولا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ میری کیا لگتی تھی؟ وہ مصیبت میں تھی اور میں نے انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی تھی۔ زین نے بے حد حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے وضاحت کی تھی، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ وہ کیوں لوگ اتنی سی بات کو اتنا بڑا ایشو بنا رہے تھے۔ آئندہ اس قابل ہی نہیں رہو گے، انسانیت کے علم بردار۔ وہ کچھ زیادہ ہی مشتعل تھا اور بہت کچھ کر دینے پر آمادہ۔ اس دوسرے شخص نے اسے بازو تھام کر پیچھے کیا۔ یہ صرف ایک وارننگ تھی، اس کے بعد وارننگ نہیں دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیں گے، بے غیرت مت سمجھنا ہمیں۔ زین نے چاہا کہ وہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور کر دے، مگر وہ کچھ بھی سننے پر آمادہ نہ تھے۔ دھمکیاں دیتے جیسے آئے تھے ویسے ہی پڑ گئے۔ وہ کچھ متحر سا سرخ چہرہ لیے غصہ ضبط کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ زہرا تیزی سے اس کے قریب آئی۔ کون تھے یہ لوگ؟ زین نے ایک طویل سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، پھر آہستگی سے بولا، معلوم نہیں۔ تم سے کیوں جھگڑ رہے تھے؟ انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اس کا لہجہ اب بھی مدھم اور پرسوچ تھا۔ زہرا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیسی غلط فہمی؟ زین نے خاموشی سے آگے بڑھ کر گیٹ لاک کیا۔ کہیں وہ سلیمان بھائی؟ زہرا زیر لب بڑبڑائی۔ نہیں، اس کے بندے نہیں تھے، وہ بس خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پھر کون تھے یوں تمہارے گھر میں گھس کر تمہیں دھمکیاں دینا؟ تم پولیس کو انفارم؟ اس کی ضرورت نہیں، وہ قصدن مسکرایا۔ کیوں ضرورت نہیں؟ کیا جنگل میں رہتے ہیں کہ جس کا دل چاہے گھر میں گھس کر مار کٹائی کرنے لگے؟ وہ تلملا کر بولی۔ اسے زین کے انداز پر حیرت اور غصہ آ رہا تھا۔ آئیے اندر چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر قصدن مسکرایا۔ زہرا نے خفگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور مشکوک نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی، تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ بھائی گاڈ، کچھ بھی تو نہیں، ایک لڑکی کی مدد کی تھی ذرا سی، یہ لوگ نہ جانے کس غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ یوں ہی تو کوئی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا زین العابدین، خاص طور پر کسی لڑکی کے معاملے میں۔ حالانکہ یہی وہ معاملہ ہے جہاں لوگ… زہرا نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا تھا۔ تم مجھے ٹال رہے ہو؟ اوہ گاڈ، تو آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ بھلا میں آپ سے کیا چھپا سکتا ہوں؟ وہ بے حد بے چارگی سے بولا تھا۔ شاید بہت کچھ۔ وہ اسے شک بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ زین محض کندھے جھکا کر رہ گیا۔ اب میں مزید کیا کہوں؟ کچھ مت کہو، میں اب چلتی ہوں، وہ یقیناً خفا ہو کر کہہ رہی تھی، اور زین نے اسے روکا بھی نہیں۔ وہ خود اس وقت بہت الجھ رہا تھا، بس اتنا کہا، پھپھو کو مت بتائیے گا، وہ خواہ پریشان ہو جائیں گی۔ زہرا نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر قدرے جتانے والے انداز میں بولی تھی، اور جو میں پریشان ہوں گی تو کیا حل ہو اس کا؟ کاش تم… وہ اسے اپنے ہاتھ شفٹ ہونے کا کہتے کہتے رک گئی۔ وہ بات سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ آپ پریشان مت ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا نا آپ نے۔ زہرا کی تشویش و پریشانی پر طمانینت کی ایک لہر سی اس کے اندر پھیل گئی۔ بس اپنا خیال رکھنا۔ اور جس پل بابا نے اس دنیا سے منہ موڑا، میں نے سوچا تھا شاید یہ بدنصیبی میری قسمت میں لکھ دی گئی ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہ ہو جو میری کسی تکلیف پر تڑپ اٹھے۔ اور اب وہ پرسکون انداز میں مسکرایا۔ محبتوں کے اس خزانے کو کہاں سنبھال رکھوں؟ زہرا کے جانے کے بعد وہ بیڈ روم میں آ گیا۔ اس کا دھیان اس کالی چادر والی لڑکی کی طرف چلا گیا۔ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا بچھ گیا تھا۔ زہرا گھر آئی تو رضوان بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرایا تھا، جبکہ زہرا کچھ بیزار سی ہو گئی۔ وہ اس وقت رائے ہاؤس کے کسی مکین کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی زہرا؟ رضوان کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ مما نے یوں ہی پوچھا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ زہرا کہاں ہو سکتی ہے۔ انم کی طرف گئی تھی، زہرا نے مختصراً کہا، پھر رضوان کی طرف دیکھتے ہوئے قصداً مسکرائی۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسا نظر آتا ہوں۔ اور وہ ہمیشہ کی طرح بہت فریش نظر آ رہا تھا۔ کھانا لگواؤں تمہارے لیے؟ مما کھڑی ہو گئی۔ مما جان، بھوک نہیں ہے، رہنے دیں۔ وہ انہیں ٹال کر رضوان کے عین سامنے صوفے پر بیٹھنے لگی۔ میرا خیال تھا ہم لوگ آج آؤٹنگ کے لیے نکلیں گے۔ آج؟ وہ کچھ متذبذب سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت کہیں خاص طور پر رضوان کے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے ذہنی اور دلی طور پر آمادہ نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں زہرا کو ان لوگوں سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔
اگر موڈ نہیں تو پھر کبھی صحیح۔ وہ شاید اس کا تذبذب آ گیا تھا، تبھی فوراً بول اٹھا، میں واقعی آج کچھ تھکی ہوئی ہوں، آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ اب کہ وہ ذرا دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ مما نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ رضوان پھر کچھ دیر ہی رکا۔ کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے؟ رضوان کے جانے کے بعد مما نے پوچھا۔ پرابلم کیا ہوگی، بول اٹھا انہیں سے پوچھنے لگی۔ تو پھر رضوان کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ بس میرا موڈ نہیں تھا، سارا بیزار کن لہجے میں بولی۔ تمہیں کم از کم رضوان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تمہارا شوہر ہے۔ جانتی ہوں، مگر یہ بھی تو ضروری نہیں کہ جب اس کا موڈ ہو تبھی میں۔ اچھا جانے دو، یہ بتاؤ ذہن کیسا ہے؟ مما نے اس کے موڈ کے پیش نظر بات بدلی۔ ذہن؟ ایک پل کو اس کا ذہن بھٹک کر آج کے واقعہ کی طرف چلا گیا۔ کیا سوچنے لگی؟ مما کی آواز نے اسے چونکا دیا تو وہ الجھ کر بولی، مما ذہن کتنا اکیلا ہے۔ اکیلا کیوں، کیا ہم نہیں ہیں؟ مما فوراً بولی، ہم؟ ذرا استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ ہم کیا ہیں اس کے، جس رشتے کا وہ اعلان نہیں کر سکتا، ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تو کیا معنی رکھتا ہے یہ ہمارا اور اس کا تعلق؟ فرض کرے اگر اسے کوئی پرابلم ہو، کیا مدد کر سکتے ہیں ہم اس کی؟ کیا رائے فیملی اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ تنہا تھا اور تنہا ہے۔ کیا ہوا زارا، ذہن کو کوئی پرابلم ہے کیا؟ مما فوراً اس کی ٹینشن پا گئی تھی۔ زارا نے سر جھٹکا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہم نے بہت غلط کیا، خواہ مخواہ اسے اپنی محبتوں کا پابند کر دیا۔ وہ آزاد ہوتا تو ضرور اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ لیتا۔ تم کیا کہہ رہی ہو زارا؟ مما پریشان سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس کبھی کبھی مجھے چڑ سی ہونے لگتی ہے ساری روٹین سے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ بھی بتا کر وہ مما کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ انہیں پریشان کر گئی ہے۔ ٹھنڈا یخ فرش تھا، گھنی خاموشی سے گلے ملتی محیب تاریخی۔ کہیں روشنی کی کوئی کرن، کوئی ننھا سا جگنو تک نہ تھا، بس کبھی کبھی کوئی دبی دبی سی کراہ، ایک خوف زدہ سی سسکی تھی جو اسی خاموشی سے ٹکرا ٹکرا کر اندھیرے میں بکھر رہی تھی۔ وہ کون تھی، کیوں تھی اور کہاں تھی؟ اندھیرا ان سارے سوالوں کو نگل گیا تھا۔ جواب کہاں سے آتے؟ کیا یہ سارا فساد میرے ہونے کا ہے؟ ایک زخمی سی سوچ نے اس کے خواب دیدہ اونگتے جاگتے ذہن کو بیدار کیا۔ اس کے سہارے کے متلاشی بازو بے اختیار پھیلے۔ اندھیرے نے انہیں تھاما اور پتھریلی دیوار نے اسے سہارا دیا۔ اس نے جلتی آنکھوں کو میچ کر کھولا، مگر کہیں کوئی منظر نہ جاگا تھا، بس وہی ایک اندھیرا۔ اس کے لبوں پر سسکیاں منجمد ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اپنے وجود پر لگے ایک زخم کو شمار کرنا شروع کیا، پھر تک کر گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کے سوجے ہوئے چہرے پہ گرم سیال آگ لگانے لگا تھا اور ہر زخم بے حد حیرت سے اپنا قصور پوچھنے لگا تھا۔ وہ جواب کیا دیتی، بس زور زور سے رونے لگی تھی۔ اسے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا جس نے اسے جنم دیا اور خود مر گئی۔ اسے اپنے باپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کہتے تھے اسے اس کی ماں سے بڑی محبت تھی، تب ہی زمانے کے سمجھانے پر اسے سوتیلی ماں کی گود میں دے کر خود بھی چلا گیا۔ پھر وہ ایک دم چپ ہو کر سوچنے لگی، کیا ہوا تھا؟ نیون سائن کی ایک کے بعد دوسرا منظر اس کے اندھیرے میں جھلملانے لگا۔ وہ مہربان اجنبی جسے اس نے نظر بھر کے دیکھا بھی نہ تھا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہ خوف نے اسے نظر اٹھانے کی مہلت ہی نہ دی تھی۔ بس وہ گھر آ گئی تھی۔ جب ترکاری کاٹتی بھابھی نے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے سوال کیا تھا، اتنی دیر؟ اس نے خاموشی کا پہلا سبق 5 سال کی عمر میں سیکھا تھا، جب 5 انگلیوں کے نشان اس کے زرد گال پر پہلی بار ثبت ہوئے تھے۔ آج بھی کبھی کبھی وہ نشان جلنے لگتے تھے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی، مگر اس کی چال کی لڑکھڑاہٹ نے سارے راز فاش کر دیے۔ بھابھی کی نگاہیں اس کے چہرے سے پھسل کر ایڑی پر بندھی پٹی اور پھر مردانہ قیمتی چپلوں پر رکی تھی، مگر رکی نہیں، پھر سے اٹھ کر اس کے چہرے پر جمی تھی۔ ارے ماں، یہ کیا ہے؟ اس ایک جملے میں ان گنت سوال تھے۔ شک کے کوڑیالے سانپ اس کے گرد پھنکارنے لگے۔ وہ ساری جان سے لرز گئی۔ شیشہ لگ گیا تھا؟ اچھا، میرا جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ کوئی خوف اسے جھوٹ بولنا نہ سکھا سکا۔ وہ ہمیشہ ڈر کر سارے سچ اگل دیتی تھی۔ بھابھی کی آنکھوں میں ایک شاطرانہ سی چمک ابھری۔ بہت عرصہ ہوا گھر میں کوئی ہنگامہ نہ جاگا تھا اور قدرت نے یہ موقع پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا تھا، اس قابل نفرین وجود سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنے کا ایک خوبصورت موقع۔ ان کے ذہن نے پل بھر میں اس ڈرامے کے سارے ڈائیلاگ ترتیب دیے۔ او ماں، میں مر گئی، یہ پہلا ڈائیلاگ تھا جو انہوں نے نین تارا کے کندھے پر 2 ہتھر مارتے ہوئے بولا تھا۔ پھر وہ لپک کر بھائی کے کمرے میں گھس گئی۔ پتہ نہیں وہاں کون سا سین لکھا گیا، بس وہ بفرا ہوا باہر آیا تھا اور اس نے وہیں چپل اٹھائی تھی۔ وہ ہکا بکا سی پٹتی رہی، پھر چیخ چیخ کر معافی مانگنے لگی بنا قصور کے۔ بس اسے عادت سی ہو گئی تھی، مار کے خوف سے وہ جرم کی نوعیت جانے بغیر معافی مانگنے لگتی تھی، جو اس کے نہ کردہ جرم کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ تب بھی وہ بس چیخ چیخ کر کہتی رہی، اب نہیں کروں گی، اب نہیں کروں گی۔
اب تمہیں کچھ کرنے کے قابل ہی کہاں چھوڑوں گا میں۔ اس نے اسے گھسیٹ کر کمرے میں ردی مال کی طرح پھینک کر دروازہ بند کر دیا تھا، اور اب وہ پھر سے اپنے اللہ سے شکوہ کناں تھی۔ کیوں تھی وہ؟ کیا اس کا ہونا اتنا ہی اہم تھا؟ اگر تھا تو کس کے لیے؟ اگر وہ نہ ہوتی تو کہاں کمی واقع ہوتی؟ شاید کہیں بھی نہیں۔ اس نے ایک بار پھر سوچا اسے مر جانا چاہیے۔ مر جانا اتنا اذیت ناک نہیں ہے جتنا کہ زندہ رہنا۔ اس نے تھک کر گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا۔ شاید اسے وہ ہمت درکار تھی جو اسے کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دے۔ مر جائے گی وہ، مر جانے دو۔ کیسی صفاقی تھی اس کے لہجے میں۔ بطول نے ہنڈیا میں ڈوئی گھمائی، پھر ڈھکن رکھ کر مکمل طور پر ظہور کی طرف متوجہ ہوئی۔ اپنے سر کیوں لیتے ہو؟ بلاؤ اس کے مامے کو۔ آ جاتا تھا، نصیحتوں کے ٹوکرے اٹھائے، یتیم کے سر پر ہاتھ، یہ انجام ہوتا ہے؟ وہ منتفر لہجے میں کہتی ظہور کو کچھ اور متنفر کر رہی تھی۔ بلوایا ہے اسے بھی، بس یہی ڈر ہے کہیں وہ ساتھ لے جانے کی بات نہ کرے۔ ظہور کے لہجے میں ایک پل کو تشویش جھلکی۔ تو دفع کرنا۔ ایسے کیسے کر دوں؟ 5 مرلے کا مکان ہے اس کے نام، جو آج میرے نام کر دے، پھر میری بلا سے جہاں مرضی دفع ہو۔ وہ ایک دم بھڑک کر بولا تھا۔ بطول کی تیوری چڑھ گئی۔ مجھے تو اس بوڑھے کی عقل پر حیرت ہے۔ لے کر پوتی کے نام مکان کر دیا، کل کو بیاہ ہو تو جائیداد تو چلی گئی نا غیروں کے قبضے میں۔ اس کی تو مت ماری گئی تھی، پر میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں؟ ظہور کچھ الجھ کر بولا۔ کرنا کیا ہے؟ کچھ ڈرا دھمکا کر مکان اپنے نام لکھواؤ اور اسے اس کے مامے کے ساتھ رخصت کر دو۔ ہم کہاں اس کی رکھوالی کرتے رہیں؟ نہ جانے کون کون سے گل کھلانے والی ہے، ہم تو یوں بھی بدنام ہیں، سوتیلے جو ہوئے۔ اپنے نام لکھوا لوں، اور وہ جو نیاز ہے، وہ طنز کے ساتھ گویا ہوا، اسے اپنے ساتھ ملاؤ، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ بطول نے مشورہ دیا۔ آدھا بھی مل جائے تو غنیمت ہے، بڑی موقع کی جگہ پر ہے وہ مکان، کہیں لاکھ کا ہوگا، پھر نیاز پڑھا لکھا ہے، کوئی بہتر راستہ ہی نکالے گا۔ بطول نے مشورہ دیا۔ ظہور کی ڈور تو یوں بھی اس کے ہاتھ میں تھی، جو وہ کہتی آنکھیں بند کر کے عمل کرتا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ ظہور نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے مامے کے آنے سے پہلے کچھ کر لو، کہیں وہ ساتھ ہی نہ لے جائے۔ یوں جانے دیں گے بھلا؟ ظہور نے کہا، پھر اٹھ کر چپل پہننے لگا۔ میں مشورہ کرتا ہوں نیاز سے، تم اسے کچھ کھلا پلا دو، کہیں مرا ہی نہ جائے۔ ظہور کے جانے کے بعد بطول کچھ دیر یوں ہی بیٹھی سوچتی رہی۔ چولہے میں آگ بجھ گئی تھی، پھر اس نے سر چٹک کر دوپٹے کے پلو سے ہنڈیاں نیچے اتاری، چنگیر اٹھا کر دیکھا، اس میں دوپہر کی روٹیاں پڑی تھیں۔ بطول نے روٹی پر آلو گاجروں کا سالن ڈالا، پھر چنگیر اٹھا کر کونے والے کمرے کی طرف چل دی۔ کھٹکا اٹھا کر اس نے دروازہ کھولا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ نین تارا نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بطول نے چنگیر اس کے قریب رکھی۔ روٹی کھا لے تارا۔ بطول کے لہجے میں خوف خلاف معمول ہلکی سی نرمی تھی۔ نین تارا کی آنکھوں میں خوف جاگا۔ تم تو مجھے ہی قصوروار سمجھتی ہوگی، میری بھی عقل ماری گئی اس لمحے جو جا کر تمہارے بھائی سے کہہ بیٹھی۔ وہ تو یوں بھی غصے میں پاگل ہو جاتا، صبح سے دروازے کے سامنے چارپائی ڈالے بیٹھا تھا، ابھی باہر نکلا تو میں روٹی لے آئی ہوں۔ نین تارا یوں ہی چنگیر کو گھورتی رہی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ بھابھی یہ کہانی اسے سنانا جو تمہیں جانتا نہ ہو، میں نے تو بچپن سے آج تک تمہارا ہر روپ دیکھا ہے۔ مگر وہ لب بستہ روٹی کو گھورتی رہی۔ اسے بے حد بھوک لگی تھی، مگر وہ متذبذب تھی، شاید جانتی تھی کہ اس ہمدردی کے معنی کچھ اور ہے۔ کیا اتنا معلوم نہیں تھا؟ روٹی سے کیسی دشمنی؟ ابھی ظہور آ گیا تو مجھ سے برسے گا، بطول نے پکارا۔ نوالا بنا کر منہ میں رکھنے والا باپ نہیں، کھانے سے ناراضی پر 100 منتیں کر کے کھلانے والی ماں بھی نہیں، جسم و جاں کا رشتہ تو قائم رکھنا ہے تارا بی بی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر نوالا توڑا۔ بطول قدرے مطمئن ہو گئے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سمجھاؤں گی ظہور کو۔ بطول نے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ نین تارا کا دل چاہا وہ اس کا ہاتھ چٹک دے، مگر وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ بطول باہر نکل گئی۔ دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا تھا۔ سب سے چھپ کر بیٹھ جانے کی خواہش اسے لائبریری کے کونے تک لے گئی تھی، اور اب وہ بے مقصد لکیریں کھینچتا ہوا نہ جانے کن سوچوں کے گرداب میں الجھا تھا۔ کسی سوچ کا چہرہ واضح نہ تھا۔ وہ الجھی سوچوں کے درمیان کبھی بابا سے شکوہ کرنے لگتا، کبھی زارا اور پھپھو کی محبتوں پر غور کرنے لگتا، تو کبھی سیاہ چادر کی اوٹ سے موہنا سا سہما مکھڑا جھانکنے لگتا، اور پھر وہ لوگ کون ہو سکتے تھے؟ وہ سب کچھ بھول کر پھر سے انہی کے بارے میں سوچنے لگا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ پچھلے 2 دنوں میں زین نے اس لڑکی کے بارے میں سوچا بہت تھا۔ وہ اب بھی حیران تھا، بغیر کسی معقول وجہ کے ایک ذرا سی بات کی بنیاد پر وہ لوگ کس طرح غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ عجیب جاہل اور شکی مزاج لوگ تھے۔ زارا وہاں نہ ہوتی تو میں بتا دیتا۔ وہ ایک دم جھنجھلا سا گیا۔ کیا تم نے ہواؤں سے بھی لڑنا شروع کر دیا؟ زین نے چونک کر سر اٹھایا، پھر زارا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ مجھے کس سے لڑنا؟ میں کس سے لڑ سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ مایوس سا تھا۔
زہرا نے ہلکے سے سرزنش کی۔ یہ مایوسی کس لیے؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے پاپا نے مجھے بہت بزدل بنا دیا، میں کبھی کسی سے نہیں لڑ سکتا۔ اس نے پین کو زور سے دبایا، اس کی نب ٹوٹ گئی۔ لڑنا کوئی اچھی بات بھی نہیں، جو لڑنا نہیں جانتے وہ ہمیشہ ہار جاتے ہیں، میرے بابا کی طرح۔ اس کے لہجے میں طنز اتر آیا۔ زہرا نے دانستہ اس کا جملہ نظر انداز کیا اور بات بدلتے ہوئے بولی تھی، میں کافی دیر سے تمہیں تلاش کر رہی تھی۔ کیوں؟ زہرا نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ یوں ہی میں نے سوچا آج ہم لنچ باہر کرتے ہیں، کوئی کلاس تو نہیں ہے تمہاری؟ زہرا دیکھ رہی تھی وہ پھر یاسیت کا شکار ہو رہا تھا، سو اس کا موڈ بدلنے کو اچانک ہی پلان بنا بیٹھی۔ کلاس تو کوئی نہیں ہے، تو بس پھر اٹھ جاؤ، میں تو تیار ہوں، مگر کہیں جو آپ کے رضوان صاحب مل گئے تو؟ زہرا نے کھڑے ہوتے ہوئے چھیڑا۔ تو کیا ہوا، انہیں بھی ساتھ لے لیں گے؟ زہرا نے قدرے لاپرواہی دکھائی۔ اچھا متعارف کیا کہہ کر کروائیں گی مجھے؟ ہم اچھے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ سوچ لیں میں اچھی خاصی پرسنالٹی رکھتا ہوں اور عمر میں آپ سے کچھ بڑا ہی لگتا ہوں گا، مصروف جالس ہو جائیں گے، زہرا نے چھیڑا۔ جسٹ شٹ اپ، رضوان ایسے نہیں ہے۔ زہرا نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ ہنس دیا، پھر لب بھینچ کر پوچھنے لگا، رائے فیملی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ رائے فیملی انسانوں پر ہی مشتمل ہے۔ بائی دا وے میرے اور مما کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ زہرا کو اس کا یوں کہنا برا لگا تھا، تبھی سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ آپ دونوں تو اسپیشل پیس ہیں۔ وہ اس کی خفگی محسوس کر کے ہنس دیا۔ اچھا چائنیز چلو گے؟ وہ لوگ پارکنگ میں پہنچ گئے تھے۔ زہرا نے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے پوچھا تھا، جہاں آپ لے چلیں گی، کیونکہ میں تو غریب سا بندہ ہوں، یہ ہوٹلیں وغیرہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ زہرا ہنس دی۔ وہ دونوں چائنیز ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ کیا لوگ ہیں؟ مستعد بیرے نے ان کے سامنے مینیو کارڈ رکھے تھے، کچھ بھی ایسا جو سمجھ میں آ سکے کہ کیا کھا رہے ہیں۔ زہرا نے ریسٹورنٹ کا جائزہ لیتے ہوئے یوں ہی جواب دیا، حالانکہ وہ اور بابا اکثر چائنیز آیا کرتے تھے۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے آرڈر دیا۔ زینب بھی ریسٹورنٹ میں آتے جاتے لوگوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ جب زہرا نے آہستگی سے پوچھا، وہ لوگ پھر تو نہیں آئے؟ وہ کون؟ زہرا نے چونک کر پوچھا۔ ایک پل کو اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ زہرا کس کے بارے میں پوچھ رہی، پھر ایک دم یاد آنے پر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا تھا، نہیں آئے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ زہرا نے پوچھا۔ زین مسکرایا۔ آپ کو شاید میری بات پر یقین نہیں آیا تھا، میں واقعی خاصا شریف نوجوان ہوں، کسی لڑکی کو اس انداز میں نہیں جانتا، وہ تو اس کے پاؤں میں شیشہ لگ گیا تھا تو میں اوکے لیو اٹ، مجھے یہ کہانی بار بار نہیں سننی۔ زہرا چڑ کر ویٹر کی طرف متوجہ ہوئی جو سوپ سرو کر رہا تھا۔ زہرا نے ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ حقیقت پسند اتنی ہی تھی جسے زہرا قبول نہیں کر رہی تھی، سو وہ لوگ خاموشی سے سوپ پینے لگے۔ تبھی زہرا کی نگاہ پٹک کر داخلی دروازے کی طرف گئی۔ ایک پل کو اسے لگا اس کی روح فنا ہو گئی ہو۔ سلمان بھائی، اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ زہرا نے چونک کر پہلے اسے پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر دیکھا۔ وائٹ کاٹن کے شلوار سوٹ اور باسکٹ میں ملبوس اس سنجیدہ، خوبرو اور پروقار شخص کو دیکھ کر اس کی کن پٹی کی رگیں تن گئی۔ اس کے ساتھ رضوان بھی تھا۔ زہرا نے پلٹ کر زہرا کو دیکھا، وہ کچھ پزل سی نظر آئی۔ زہرا لب بھینچے سوپ میں چمچ گھمانے لگا۔ اب دیکھتے ہیں آپ ہمیں کس طرح متعارف کرواتی ہیں۔ زہرا نے چونک کر زین کو دیکھا، وہ قدرے سنجیدہ نظر آیا۔ زہرا نے بنا کچھ بولے سوپ کے پیالے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ان لوگوں کو نظر انداز کرنے کی دانستہ کوشش کی، جبکہ دھیان پورے کا پورا اسی طرف تھا۔ کچھ لمحے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ اب وہاں نہیں ہیں۔ اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ لوگ اب وہاں نہیں تھے۔ شاید ان کا ارادہ بدل گیا تھا یا کوئی امپورٹنٹ کال، کیونکہ جس پل زہرا نے انہیں دیکھا سلمان بھائی فون پر بات کر رہے تھے۔ زہرا کے چہرے پر اطمینان سا بکھر گیا، جبکہ زین کے لبوں پر بکھری طنزیہ مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ یہ ہے میرا اور آپ کا رشتہ، ڈر اور خوف کی چادر میں لپٹا ہوا۔ سوپ کے پیالے میں چمچ گھماتے ہوئے اس کا لہجہ گہرے طنز کا گماس تھا۔ جانتی ہیں اس پل میرا کیا دل چاہا تھا؟ وہ دونوں ہتھیلیاں میز کے کنارے پر ٹکا کر ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ میں رائے سلیمان حیدر کے پاس جاؤں اور کہوں، ہائے میں ہوں زین العابدین، رائے سکندر حیات کا اکلوتا فرزند۔ کیا ایکسپریشن ہوتے اس کے، اور کیا کرتے وہ اس لمحے، پسٹل نکالتے اور گولی داغ دیتے میرے سینے پر۔ رہا جواز تو خاصا معقول جواز ہے ان کے پاس، میں ان کے باپ کے قاتل کا بیٹا ہوں اور اپنے باپ کے قاتل کی نسل ختم کرنے کا پورا حق حاصل ہے انہیں، ہے نا؟ سارا جذبز ہو گئی۔ یہ ہے میری زندگی اور آپ کہتی ہیں زین العابدین تم ایسی زندگی جیو، یہ زندگی ہے زہرا؟ اسے زندگی کہتی ہیں آپ؟ کیا اس سے زیادہ پرسکون لمحے موت کے نہیں ہوں گے؟ اور پھر میں کیوں جیوں ایسی زندگی؟ میرا جرم کیا ہے؟ کوئی تو جرم نکلے میرے نام، خواہ معمولی کیوں نہ ہو، میں کسی طرح تو اس فرار پر خود کو آمادہ کر سکوں۔ وہ ایک تیش میں بولے کیا، اس کی آنکھوں میں ایک وحشت سی جاگ اٹھی تھی۔ زین پلیز کنٹرول یور سیلف، زہرا نے لجاجت سے کہا۔ زین نے سوپ کا پیالہ دھکیلا اور خود ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سوری،
مجھے اب بھوک نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ سارا لب پھنچے سوپ کے پیالے میں جھانکتی رہی۔ نیم تاریخ کمرے کی ٹھنڈک میں اترتے شام کے گہرے سایوں میں باہر سے آتی آوازوں کے ہجوم نے ایک شور برپا کر رکھا تھا۔ وہ نیم جہاں سے چارپائی کی پٹی پر سر ٹکائے اپنے اوپر لگے الزامات کی فہرست سنتے ہوئے دم بخود تھے۔ کبھی کبھی اسے شک سا ہوتا، جس نین تارا کی وہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ نہیں کوئی اور ہے، اور وہ شخص جس کے ساتھ اسے منسوب کیا جا رہا ہے کون تھا؟ وہ تو اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور نین تارا یہ دروازہ بند کر دینا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے، لیکن وہ یوں ہی پڑی ٹکر ٹکر کھلے دروازے سے باہر جھانکتی رہی، جہاں سے ہند کا ایک حصہ اس کی نگاہوں کی زد میں تھا، جہاں افسردہ پسماردہ سے شام بکھری تھی۔ اس نے پھر سے آوازوں پر کام دھرے۔ تھی سوتیلی، پر میں نے سگی سے بڑھ کر چاہا۔ اچھا، وہ عجیب سے انداز میں مسکرائے۔ اور جس شخص کو وہ یہ کہانی سنائی جا رہی تھی، کیا وہ بالکل ہی انجان ہے؟ کسی شریف لڑکی کے یہ لچھن تو نہیں ہوتے کہ یوں جا کر لڑکوں سے ملے؟ میری تو ناک کٹ گئی، محلے والے تو باتیں، اور یہ کیسی زندگی ہے جو میں جی رہی ہوں؟ کیا یہ واقعی جیے جانے کے قابل ہے؟ ایک بار پھر کچھ کھا کر ہمیشہ کے لیے سو رہنے کی خواہش نے بڑی شدت سے اس کے اندر سر اٹھایا۔ اور یہ لوگ جو اس کے اپنے ہونے کے دعوے دار ہیں، کیا اسے جانتے نہیں یا نہ جاننے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں؟ اس نے کان بند کر لیے۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب دروازے سے آتی شام کا رستہ کسی وجود نے روک لیا تھا۔ اندھیرے کا احساس بڑھا تو نین تارا نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ تہہ بند کرتے میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص کے سانولے چہرے کی چند جھریوں میں عجیب سی یاسیت، دکھ اور ہمدردی کا احساس بہہ رہا تھا۔ وہ نہ گرجا نہ برسا، نہ اسے لان تان کیا، بس خاموشی سے آ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ ماما، نین تارا نے سر اٹھا کر خاموش بیٹھے شخص کو خوف کے عالم میں دیکھا۔ یہ تو نے کیا کیا تارا پتر؟ ہائے، کیسا دل کو چیرتا ہوا لہجہ تھا۔ نین تارا تڑپ اٹھی۔ اس دنیا میں کوئی تو ایسا ہو جو بنا کہے میری بے گناہی پر اعتبار کرے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ماما۔ اس کا کمزور دبے بے بس لہجہ شاید اس کا دفاع کرنے کے قابل نہ تھا، تبھی ماما نے اگلا سوال کیا تھا۔ تو بڑی صابر تھی۔ یہ تھی، نین تارا کے دل میں تیر کی طرح لگا تھا۔ کون ہے وہ؟ تب نین تارا نے بے اختیار خواہش کی تھی، کاش واقعی کوئی ہوتا، شاید تب یہ بے جرم سزا کا احساس تو نہ مرتا۔ ماما، کیا میں ایسی ہوں؟ اس نے کس بے چارگی سے سوال کیا تھا۔ اس کا دل آج بھی اتنا ہی پاکیزہ و مصفا تھا، کہیں کوئی ذرا سی بھی بے ایمانی نہ تھی اس کے دل میں، مگر اس کا ماما بھی تو مرد تھا۔ تو کیا یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھو یا اپنے دل سے، بس مجھ سے کچھ مت پوچھو ماما، کہ میرے پاس تو کہنے کو بھی کچھ نہیں۔ یہ ایک زخم لگ گیا تھا۔ اس نے اپنا پاؤں آگے کیا۔ بس پٹی باندھی تھی اس نے، میری جگہ کوئی بھی ہوتی شاید وہ یوں ہی مدد کرتا، اور میں نے تو پہلے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ اس دن بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی اس کا نام کیا، وہ کیا کرتا ہے ماما۔ یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، پتہ نہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو ماما، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس نے سر اٹھا کر ملتجی لہجے میں کہا۔ ماما دم سادے گمسم بیٹھا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، پھر ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ ماما، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، نین تارا نے پھر سے کہا۔ یہی ایک رشتہ تھا، اس کی آس کی امید۔ ماما نے اس بات میں سر ہلایا، پھر باہر نکل گیا۔ سب کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بہت دیر جوتے کی نوک پر نظریں جمائے رکھنے کے بعد ماما مقبول زیر لب بڑبڑایا۔ وہ ایسی تو نہیں لگتی، ایسی ویسی کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، قدم پٹکتے دیر نہیں لگتی ہے۔ بطول چمک کر بولی۔ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، ماما مقبول نے آہستگی سے کہا۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہے ماما، بطول کو اس نے ڈر کے مارے سب کچھ بتا دیا۔ ظہور بیزاری سے بولا۔ تو اب کیوں مکر رہی ہے؟ میسنی ہے، اور پھر کس کا حوصلہ ہوگا کہ خود اپنے کرتوت سب کے سامنے کھولے؟ کبھی چور نے بھی کہا کہ اس نے چوری کی ہے؟ بطول نے بات کہہ کر تائید کے لیے ظہور کی طرف دیکھا۔ میں نے تو اس پر اعتبار کیا، صبح و شام نکلتی تھی پڑھائی کے بہانے، کون جانے کہاں جاتی تھی۔ اب میں اپنی دکان دیکھوں یا گھر بیٹھ کر اس کی نگرانی کروں؟ ظہور بھڑک کر بولا تھا۔ تبھی بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد نیاز اندر داخل ہوا۔ سلام ماما۔ وعلیکم السلام۔ ماما مقبول نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے جوتے کی نوک پر نظریں جما دی۔ آ گئے ماما؟ چل گیا پتہ اپنی بھانجی کے کرتوتوں کا، طنزیہ لہجے میں کہتا وہ اس کے قریب بیٹھا۔ تمہاری بھی تو کچھ لگتی ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ یہی تو مصیبت ہے کہ کچھ لگتی ہماری، ورنہ اب تک ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیتے۔ نیاز اپنی ہتھیلی پر مکہ رسید کرتے ہوئے گھر آیا۔ پھر ہم ہوتے بھی کون ہیں؟ سوتیلے کا تو نام ہی بدنام ہے، بطول ہاتھ نچا کر بولی۔ پھر تم لوگوں نے سوچا کیا ہے؟ ماما مقبول نے قدرے بیزار لہجے میں پوچھا۔ وہ بار بار کی دہرائی باتوں سے اکتا گیا تھا۔
سوچنا کیا ہے، بیاہ کرنا ہے اس کا، کوئی لڑکا دیکھو پنڈ میں۔ ادھر شہر میں رشتے ملنا بہت مشکل کام ہے، اور اب پہلے والی تو بات بھی نہیں رہی۔ بدنام لڑکی کو تو لگتا ہی نہیں تھا کہ ظہور اپنی بہن کے متعلق بات کر رہا تھا۔ میرے ساتھ بھیج دو، میں خود ہی کوئی معقول لڑکا دیکھ کر اسے رخصت کر دوں گا، مامے نے آہستگی سے کہا۔ وہ راضی ہوگی تب نا، بطول بڑبڑائی۔ تو چپ رہ، ظہور نے اسے گھر کا، پھر مامے کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارے ساتھ بھیج کر جگ کی باتیں سنے لوگ تو یہی کہیں گے سوتیلی بہن کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اس نے تو ہمیں کہیں کا نہیں رکھا، پر ہمیں تو دنیا کا منہ رکھنا ہے۔ مرتے ہوئے باپ کی کہی بات کا لحاظ ہے، ورنہ لحاظ کچھ زیادہ ہی جذباتی تھا۔ تو اب میں کیا کروں؟ اس کے ساتھ جو سلوک بھی تم لوگوں نے کرنا تھا کر لیا۔ ماما اس وقت خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا تارا ایسی لڑکی نہیں، مگر وہ ان لوگوں کی بات بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ کرنا کیا ہے، بس کوئی لڑکا دیکھو، برادری میں بیٹھے ہو، کوئی تو ہوگا۔ برادری میں اب کون رہا ہے؟ مامے مقبول کا ذہن دور دور تک سوچ رہا تھا، مگر ہر طرف مایوسی ہی نظر آ رہی تھی۔ یہ اب ہم کیا جانیں، حالات تمہارے سامنے، تم خود سے آنے ہو، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے کوئی سدباب کر لو، ورنہ ہمارے پاس تو ایک ہی حل ہے کہ اس بے غیرت کو زندہ زمین میں گاڑیں۔ اللہ کے واسطے پتر، اب مزید اس کے ساتھ کچھ مت کرنا، میں کرتا ہوں کچھ۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ مری ہوئی بہن کی ایک ہی نشانی تھی، جلدی کرنا ماما، ہم سے اب اس کی زیادہ نگرانی نہیں ہوتی۔ نیاز کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ بیٹھو نیاز بھائی، میں چائے کا پانی رکھتی ہوں، بس اس چکر میں دھیان ہی نہیں رہا۔ بطول نے جلدی سے جیٹ کو روکنا چاہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں ہوٹل اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ اس کا چائے کا چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ ماما مقبول بھی اب اٹھ کھڑا ہوا تو ظہور بول اٹھا۔ تم کہاں ماما؟ روٹی پانی کھا کر جانا۔ اب روٹی کس کے گزرنی ہے پتر؟ ماما نے دل گرفتگی سے کہا۔ بس چلتا ہوں، شام گہری ہونے سے پہلے گاؤں پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے ماما، پر ذرا جلدی آنا، یہ نہ ہو کہ… اس کے بعد ادھوری چھوڑنے پر ماما نے ملتجی انداز میں اسے دیکھا، جیسے کہتا ہو اسے کچھ مت کہنا، پھر خاموشی سے باہر کی سمت بڑھ گیا۔ نین تارا ایک مہم سی امید کے سہارے بیٹھی تھی کہ شاید ماما اسے ساتھ ہی لے جائے، مگر وہ اس سے ملے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ لو بھائی ظہور، کاغذات تو سارے تیار ہیں۔ نیاز صبح ہی صبح وارد ہوا تھا۔ چولہے کے پاس پراٹھا کھاتے ظہور نے چونک کر دیکھا۔ اتنی جلدی؟ کوئی کام مشکل نہیں ہے، بس کچھ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ وہ پیڑھی کھینچ کر قریب بیٹھا۔ تو اب بس اس کے دستخط چاہیے۔ نیاز نے ہاتھ میں پکڑی فائل پر ہاتھ مارا۔ کر دے گی؟ کیوں نہیں کرے گی؟ نہ کیے تو؟ بطول نے خدشہ ظاہر کیا۔ کیسے نہیں کرے گی؟ ہڈیاں توڑ دوں گا اس کی، نیاز بھڑک کر بولا۔ تو بس پھر چلو پہلے دستخط ہی کروا لیں، ہو سکتا ہے آج ماما پھر چکر لگائے، اس کے آنے سے پہلے یہ کام ہو جائے تو اچھا ہے۔ ظہور نے چنگیر پرے دھکیلی۔ بطول نے بھی توے سے روٹی اتار کر رومال میں لپیٹی، توا اتار کر آٹے والے ہاتھ رگڑتی ان کے پیچھے چلی آئی۔ نین تارا ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر سہم سی گئی۔ ظہور نے شاید پھر بھی اس سے کبھی نرم لہجے میں بات کر لی ہو، لیکن نیاز نے جب بھی اس پر ڈالی قہر کی نظر ہی ڈالی تھی۔ اس کے باپ نے نین تارا کی ماں سے دوسری شادی کی تھی۔ اس کی ماں نے اپنی سوکن سے نفرت کی تو بہت کھل کر کی، اور ہمیشہ واشگاف الفاظ میں اس کا اظہار بھی کیا۔ یہی نفرت ظہور اور نیاز کے دلوں میں بھی معجزن تھی۔ نین تارا کا نام اس کے باپ نے رکھا تھا، وہ واقعی ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ پھر اس کے دادا تھے جو ہمیشہ اسے اپنے کندھے پر سوار رکھتے۔ اس نے واقعی بہت محبتیں سمیٹی تھی۔ شاید قدرت اسے ایک ہی بار نوازنا چاہتی تھی کہ اس کے بعد اسے محبت کی بوند بوند کو ترسنا تھا۔ تقدیر نے وہ ساری محبتیں ایک ایک کر کے چھین لی تھی۔ وہ باشعور تھی، تڑپ تڑپ کر روتی اور کسی دوسری محبت کا دامن کس کر پکڑ لیتی، لیکن ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ باپ کی وفات کے بعد جب دادا کی گود میں پناہ ملی تو انہوں نے سب کے بدلتے ہوئے رویے دیکھ کر انتہائی بے بسی و بے چارگی کے ساتھ یتیم پوتی کی طرف دیکھا۔ عمر ایک ایک سال کر کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی اور وہ بے بس تھے۔ کوئی ایسا صاحبان نہ تھا کہ وہ مطمئن ہو جاتے۔ موت کے قدموں کی آہٹ تیز ہونے لگی تو وہ کچھ نہ کر سکے، بس ایک مکان اس کے نام لگا گئے۔ ان کا یہی خیال تھا کہ اس کے کرائے سے نین تارا کی تعلیم کے اخراجات اور اسے بیچ کر اس کی شادی کا خرچ نکل آئے گا، کم از کم کسی پر بوجھ تو نہ بنے گی وہ۔ مگر وہ یہ بات نین تارا کو نہ بتا سکے اور وہ ان کے زیر بار آ گئی۔ اسے اپنی چھوٹی سی ضرورت کے لیے گھنٹوں منتیں کرنی پڑتی، اس پر خرچ ہونے والی معمولی سی رقم بھی اس پر احسان تھی، سن کی بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ پھر شک، ذلت، گالی گلوچ، جس نے نین تارا سے اس کی ذات کا اعتماد بھی چھین لیا تھا۔ یہ کاغذ ہیں، ان پر دستخط کر دو۔ نیاز نے کاغذات اس کی سمت بڑھائے۔ نین تارا نے بے حد حیرت سے ان کاغذات کو دیکھا، پھر ان سب کی طرف۔ یوں آنکھیں نکال نکال کر کیا دیکھ رہی ہو؟ دستخط کرو۔ وہ گھر آیا، ساتھ ہی قلم کھول کر اس کی سمت بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ نین تارا نے خوف زدہ سا ہو کر انہیں دیکھا۔
सवाल मत करो, जो कहा है बस वो करो। ज़हूर दहाड़ा। वो अब भी मुतज़ब्ज़िब खौफज़दा सी कभी कलम देख रही थी, कभी कागज़। उन चेहरों की सिम देखने की हिम्मत भी ना थी जो हद दर्जा बेगानगी की चादर ओढ़े उसे दहशत ज़दा कर रहे थे। कर दे, क्यों अपनी शामत को आवाज़ दे रही है? बतूल ने कहा तो उसने बामुश्किल पलकें उठाकर अपना सवाल दोहराया था। ये क्या है भाभी? जवाबन न्याज का भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर लगा। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी, एक तरफ उलट गई। न्याज ने उसे गर्दन से दबोचकर सीधा किया। निकाह नामा है, तेरे उस यार के साथ निकाह करवा रहे हैं। नयनतारा ने एक अजियत के साथ आंखें बंद कर ली। दस्तखत कर दे सीधी तरह से, वरना गर्दन तोड़ दूंगा। न्याज ने एक झटके से गर्दन छोड़ी। नयनतारा के मुंह से चीख निकल गई थी। जरा संभल के न्याज, क्यों आपे से बाहर हो रही हो? उसने इनकार थोड़ी किया है। बतूल ने आगे बढ़कर उसे साथ लगाया और बाएं हाथ से उसकी गर्दन सुलाने लगी। नयनतारा ने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करा के उसे दोनों हाथों से पीछे धकेला। बतूल ने कदरे हैरत से उसे देखा, मगर बुरा नहीं माना। देखो तारा, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा ये कैसे कागज़ हैं, मैं दस्तखत नहीं करूँगी। नयनतारा चीख उठी थी। न्याज और ज़हूर ने अचंभे के साथ एक दूसरे को देखा। वो सोच भी ना सकते थे कि वो यूँ इनकार कर सकती है। तारा, तू क्या करेगी इस मकान का? ये तेरे भाई हैं, कोई गैर नहीं। तू मकान? नयनतारा चौंक उठी। वो मकान तो दादा ने मेरे नाम किया था। तुम्हें किसने बताया? अब चौंकने की बारी उनकी थी। वो तो बतूल को घूर रहे थे कि उसने क्यों बताया कि तारा के नाम कोई मकान भी है। ये ज़रूर इसके मामे की कारस्तानी होगी, इसीलिए इतना उछल रही है। बतूल ने जहर खन लहजे में कहा। तुम लोग कुछ भी कहो, मैं उन पर साइन नहीं करूँगी। वो मकान दादा ने मेरे नाम किया है। पता नहीं डरपोक सी नयनतारा के अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आ गया था कि वो हर खौफ से बेनियाज होकर कह गई, नहीं करेगी दस्तखत? न्याज की आंखों में खून उतर आया। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। उसने अज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कागजात चपटे और 2 टुकड़े कर दिए। हाँ तो अपने उस यार के नाम करेगी? न्याज वहशियों की तरह पल पड़ा और एक बार फिर उसका हाथ रोकने वाला कोई न था। आसमान पर तैरते घुले मिले सुरमई बादलों ने मौसम के तेवर अचानक ही बदले थे और किसी खुशगवारियत ने ठंडक का रूप धार लिया। दरख्तों के सब्ज पैरहान के रंग धुंधलाने लगे और उनमें हल्की सी जर्दी झलकने लगी। करीबी कहीं खिजाज़दा मौसमों की आहटें सुनाई देने लगी थी। ज़ारा ने बालों को ब्रश करके क्लिप किया, फिर शोल्डर बैग उठाकर बाहर निकल आई। वह मलौन में शाम का अखबार देख रही थी। ठंडक के पेश नज़र हल्की गर्म शॉल उनके कांधों पर थी। आहट पर उन्होंने सर उठाकर ज़ारा को देखा। कहाँ की तैयारी है? जैन की तरफ जा रही हूँ। वो उनके पास रुक गई। बैठो ज़रा, मम्मा ने कदरे संजीदा लहजे में कहा तो वो उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। कहिए, मम्मा ने अखबार तह करके टेबल पर रखा, फिर कुछ सोचते हुए पूछने लगे, जैन के साथ कोई प्रॉब्लम है? कैसी प्रॉब्लम? ज़ारा ने चौंक कर उन्हें देखा। मैं कल गई तो वो अखड़ा अखड़ा सा था, कुछ खामोश भी, ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। यूँ ही मम्मा, मूड ठीक नहीं होगा उसका। ज़ारा टालने को बोली। मूड क्यों ख़राब था? वो इतनी परेशानी से बोली कि ज़ारा बेइख्तियार मुस्कुरा दी। मम्मा, आप उसे बच्चों की तरह ट्रीट मत करें। वो अब जवान हो गया और उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। ज़रूरी तो नहीं कि वो हमसे हर बात शेयर करे। तो मुझसे पूछना तो सही, क्या प्रॉब्लम है? आपने नहीं पूछा? बहुत बहुत पूछा, मगर वो कुछ बताने पर आमादा ही ना था। बस कहने लगा, पुप्पो आपको वहम हो गया है। आपको कुछ नहीं बताया तो मुझे कहाँ बताएगा? फिर भी तुम पूछना तो। वो बाजिद थी। पूछ दूँगी। ज़ारा खड़ी हुई, फिर मुस्कुराते हुए पूछने लगी, बाय द वे मम्मा, ये आपने इतनी परवाह कभी मेरी तो नहीं की? मम्मा ने उसे घूर कर देखा। तुम जेलस मत हुआ करो मेरे बेटे से। गॉड, फिर भी आप कहती हैं कि मैं जेलस मत हुआ करूं? ज़ारा, मम्मा ने चिढ़कर उसे देखा तो उसने मुस्कुराते हुए झुककर उनके गाल पर प्यार किया। मैं कभी जेलस नहीं होती मम्मा। मम्मा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल थपथपाए। मैं जानती हूँ, हर इंसान और हर रिश्ते की हमारे दिल में एक अलग जगह होती है, जहाँ कोई दूसरा रिश्ता, कोई दूसरा इंसान झांक भी नहीं सकता। कितना अहम हो गया वो हमारे लिए? ज़ारा ने बेहद हैरत से सवाल किया। हाँ, और शायद हम इसीलिए इतना खौफज़दा रहते हैं। मम्मा ने एक तवील सांस लेकर कहा तो ज़ारा बहुत कुछ सोचती हुई गाड़ी तक आई थी। जैन लॉन में ही बैठा था। हेलो एंग्री यंग मैन, ज़ारा ने कहा। जैन ने चौंक कर सर उठाया, फिर ज़ारा को देखकर बिना जवाब दिए उठकर अंदर जाने लगा। ज़ारा ने उसका बाजू पकड़कर रोका, फिर सामने आते हुए कदरे घूर कर कहने लगी, अच्छा तो अब तुम मुझे नखरे भी दिखाओगी? जैन ने बिना कुछ बोले बस अपना बाजू छुड़ाया था। ओहो, इतनी खफकी। आप यहाँ क्यों आई हैं? वो खफकी से पूछने लगा। तुमसे मिलने? ज़ारा इत्मीनान से बोली। मुझसे मिलने मत आया करें, वो नरूठेपन से बोला। क्यों? ज़ारा को उसकी खफगी पर हंसी आ रही थी। पहले राय सुलेमान हैदर से इजाज़तनामा लिखवा ले।
یہ بات اپنی پھپھو سے کہتے زارا ذرا سنجیدہ ہوئی۔ ان سے تو نہیں کہہ سکتا، زین جذبہ ہو کر بولا۔ ہاں ان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن مجھ سے لڑ سکتے اور اپنے گھر آنے سے منع بھی کر سکتے، بس اتنی ہی پرواہ ہے میری، یعنی کہ اکلوتی کزن کی کوئی قدر ہی نہیں۔ میں واقعی بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، آپ یہاں مت آیا کریں، مجھ سے مت ملا کریں، جب تک کہ وہ لب بھینچ کر جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ زارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جب تک کہ میں بابا کو بے گناہ ثابت نہیں کر لیتا۔ زین کا لہجہ مصمم تھا۔ زارا جھنجھلا گئی۔ اگر ان کی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہوتا تو آج سے 20-22 برس پہلے سامنے آ چکا ہوتا۔ کیسے سامنے آتا؟ بابا تو بزدلوں کی طرح بھاگ نکلے اور ان کے فرار نہیں تو انہیں مجرم ثابت کیا تھا۔ تو تم اب کہاں سے ثبوت نکالو گے؟ کسی نے تو دیکھا ہوگا، کسی کو تو کچھ معلوم ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا تب کوئی نہ بولتا؟ خوف بڑے بڑوں کی زبانیں بند کر دیتا ہے، ہم نے تو اس کا عملی تجربہ کیا ہے۔ زین کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور مل جائے گا جو بابا کی بے گناہی کو ثابت کر سکے، اور اب یہ میں کر کے رہوں گا۔ زین، زارا نے اسے بغور دیکھا۔ کیا تم وقت کا انتظار نہیں کر سکتے؟ اب نہیں، اور آپ واقعی یہاں مت آیا کریں، ہو سکے تو پھپھو کو بھی منع کر دیجیے گا، ان سے کہیے گا کہ اب زین ان کے پاس آئے گا۔ تم خواہ مخواہ ایموشنل ہو رہے ہو زین۔ نہیں، میں ایموشنل نہیں ہو رہا، حقیقت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے لگا ہوں، اور میرا خیال تھا کم از کم آپ تو مجھے انڈرسٹینڈ کریں گی۔ زین العابدین نے شکوہ کناہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر سنجیدہ لہجہ و انداز میں بولی تھی، میں چلتی ہوں اب۔ زین العابدین نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر بے اختیار پوچھنے لگا، آپ خفا ہو کر جا رہی ہیں؟ زارا رک گئی۔ تمہیں پرواہ ہے اس بات کی؟ بہت ہے۔ وہ بےتاب سا ہوا۔ زارا مسکرا دی۔ نہیں، میں خفا ہو کر نہیں جا رہی، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو زین العابدین، بس ہم لوگ ہی خود غرض ہو کر سوچ رہے ہیں۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ میں اب چلتی ہوں، اور کیا ماما کو منع کروں کہ وہ؟ میں جانتا ہوں میں یا آپ انہیں روک نہیں سکیں گے۔ زین نے جملہ ادھورا چھوڑ کر بےچارگی سے کندھے اچکائے تھے۔ ماما مقبول اس کے زخم گنتے گنتے رو پڑے تھے۔ کیا حال کر دیا ظالموں نے! کیا سر آنکھ پر بٹھاتے اس کو؟ کہیں کوئی پشیمانی کا احساس تک نہ تھا۔ کٹھور بے مروت لہجے۔ میں نے کہا تھا اسے میرے ساتھ بھیج دو۔ ہم نے بھی کہا تھا کوئی لڑکا دیکھو۔ اب اتنی جلدی اچھا رشتہ کہاں سے ڈھونڈوں؟ تم لوگ تو اسے مار ہی ڈالو گے۔ کوئی تو ہوگا، بچے رشتے کا انتظار مت کرتے رہنا، بس 2 وقت کی روٹی دے دے اس مردود کو، بھلے کوئی بھی ہو۔ ظہور نے حد درجہ بے مروتی دکھائی۔ ایسے کیسے دھکا دے دیں کسی لاڈلی دی تھی زیتون اور احمد کی؟ ماما رندی ہوئی آواز میں بولا۔ بڑا ہی نرم دل ہے تیرا ماما، اتنا کچھ ہو گیا اور تو اب بھی؟ نیاز کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ وہ اکرام بھی تو ہے، ذرا اس سے بات کر کے دیکھو۔ ظہور نے یاد دلایا تو ماما مقبول نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اس سے تو اچھا ہے تم اس کا گلا گھونٹ دو، شادیاں کرنے کا شوق ہے اسے۔ ابھی پچھلے دنوں اس کی 4تھی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگی ہے۔ یہ بھاگ گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کر رونا۔ بطول چڑھ کر بولی، اسے میرے ساتھ بھیج دو، میں خود اس کی شادی کروا دوں گا۔ ماما مقبول نے ایک بار پھر منت کی۔ وہ مانے گی تب نہ، اس کے دماغ پر تو وہ بنگلے والا سوار ہے۔ نہ ماما نہ، یہ تیرے بس کی بات نہیں، تیری نرمی اسے اور راہ دکھائے گی۔ ظہور نے صاف بے اعتباری کا اظہار کیا۔ ماما مقبول پھر سے بے بس ہو گیا۔ وہ رو رو کر کہتی رہی، ماما مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ان لوگوں نے اتنا موقع ہی نہ دیا کہ وہ بتا سکتی کہ یہ لوگ اس سے مکان کے کاغذات پر دستخط کروا رہے ہیں۔ بس ماما اب کیا تو کوئی رشتہ دیکھا نا، ورنہ پھر میں خود اکرام سے بات کرتا ہوں، نیاز نے رخائی سے کہا۔ ماما مقبول نے بڑی بے بسی سے ان سب کی طرف دیکھا، پھر چارپائی کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں ٹانگیں بے جان سی ہو گئی تھی۔ میں چلتا ہوں اب کہ بطول نے اسے چائے کے لیے بھی نہیں روکا تھا۔ باہر نکل کر بہت دیر تک وہ نہ جانے کیا سوچتا رہا تھا۔ اس کے قدم بار بار ایک ہی رستے پر اٹھتے اور پھر رک جاتے تھے۔ انا اور خودداری کہتی تھی مت جاؤ۔ عزت نفس قدموں کی زنجیر بنی ہوئی تھی، مگر نین تارا کی حالت اسے اسی رستے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ نہیں، مجھے وہاں نہیں جانا۔ اس نے خود کو گھر کا اسے خبر بھی نہ ہوئی اور قدم چپکے چپکے اس رستے کی طرف اٹھ گئے تھے۔ بس اس نے خود کو اس گھر کے سامنے پایا جس کے بارے میں اس نے چپکے چپکے معلومات کی تھی۔ سب کہتے تھے وہ پڑھا لکھا اور بے حد شریف لڑکا ہے۔ وہ کچھ ششتر سا بند گیٹ کو گھورتا رہا۔ کیا پتہ وہ سچ مچ تارا سے شادی کرنا چاہتا۔ اس نے ایک نظر اس پرانے مگر خوبصورت گھر پر ڈالی۔ اس کا ہاتھ متذبذب سا اٹھا اور پھر جھک گیا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے مایوسی سے سر ہلایا اور پڑ جانا چاہا، مگر نین تارا کی سسکیوں کی صدا نے اس کے قدموں کو زنجیر کر دیا۔ اس کے بوڑھے ہاتھ نے بے اختیار بیل پر انگلی رکھی۔ ٹن ٹن دور کہیں بیل گونجی اور یہ آواز اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ اس کی عزت نفس، انا اور خودداری پر بڑی کاری ضرب تھی۔
गेट खुला तो वो सर ना उठा सका। जी बाबा जी, साहब सलीम ने पूछा तो उसने ज़रा सा नज़रें उठाकर उसे देखा। वो मुलाजिम नुमा लड़का हाथ में झाड़न पकड़े मुंतज़िर सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। तुम्हारा साहब है? उसने आहिस्तगी से पूछा। जी भाईजान हैं, अंदर आ जाइए। सलीम ने सर तपा उसका जायज़ा लिया और रास्ता छोड़ दिया। वो उसके पीछे चल पड़ा। भाईजान ये आपसे मिलने आए हैं, सलीम ने कहा। वो बुक रैक में किताबों को तरतीब दे रहा था। ज़हन ने पढ़ कर देखा, फिर खड़ा हो गया। शक्ल व सूरत और वज़ाकिता से देहाती नज़र आने वाला ये शख्स उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। मामे मकबूल ने एक नज़र बगौर सामने खड़े 23-24 साला खुबरू और खुशशक्ल नौजवान को देखा। मामे मकबूल ने सारी ज़िंदगी एक छोटे से गांव में गुजारी थी, मगर वो इंसानों की पहचान रखता था। उसे लगा ये नौजवान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। जी बाबा। और मामे मकबूल को याद आया कि वो यहाँ किस लिए आया है, तो पेशानी पर पसीने के कतरे झलमलाने लगे। उसने साफ़े से पसीना साफ़ किया। उसके एक एक अंदाज से उलझन, परेशानी और तज़ब्ज़ुब का इजहार हो रहा है। क्या हुआ बाबा, कोई परेशानी है? उसे जानता ना था, मगर किस कदर अपनायत भरा रह जाता। मामा मकबूल सिसक उठा। मैं उस बदनसीब का मामा हूँ। ज़ैनुल आबिदीन ने उलझ कर उसे देखा। किसकी बात कर रहे हैं? नैन तारा। ज़ालिमों ने बड़ा बुरा सलूक किया उसके साथ। मुझे पता है तुम दोनों कोई खेल नहीं खेल रहे। वो कभी तुमसे मिलने यहाँ नहीं आए। सब कहते हैं तुम एक शरीफ बाप का खून हो। सब तुम्हारे किरदार की तारीफ़ ही करते हैं। सहन एक तवील सांस लेकर रह गया। वो गुस्से में लाल पीले होते, दो जाहिल मर्द और ये आंसू आंसू रोता बूढ़ा। कहानी न जाने क्या रुख बदल रही थी और वो ज़बरदस्ती उस कहानी का एक अहम किरदार बन गया था। ज़ैन ने एक तवील सांस लेकर सामने खड़े शख्स को देखा। वो उस लड़की पर गुजरी मुसीबतों और मजालिम का जिक्र कर रहा था। जहम दम व खुद था। ये कौन लोग थे? एक ज़रा सी बात की बुनियाद पर ये क्या जुल्म ढा रहे थे? उसका नरम दिल उस मजलूम लड़की के लिए गुदाज होने लगा। बाबा जो कुछ वो कह रहे हैं झूठ है। हाँ, मामे मकबूल ने नज़र उठाकर उसे देखा। लेकिन वो लड़की, वो तो मारी गई ना। सहन के दिल को एक तासुफ ने घेर लिया। उसे पहली बार किसी की मदद करने पर अफसोस होने लगा। शायद वो उस लिए इतनी डरी सहमी और खौफजदा सी लगती थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? सहन ने कदरे अफसोस से सर हिलाते हुए पूछा। तुम? मामे मकबूल ने तज़ब्ज़ुब के आलम में उसे देखा, फिर अपनी सारी बिखरी कुव्वतों को मुज्तमा किया। अगर तुम वाकई उसको पसंद करते हो तो उससे शादी कर लो। जी? सहन भौंकचा रह गया। और ये थी इसकी तीसरी एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसकी जो चौथी एपिसोड है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को आज ही मिल जाए। तो ठीक है, फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी चौथी एपिसोड में थोड़ी देर बाद। अल्लाह हाफिज़।